یہ کہانی قدیم قسطنطنیہ کے ایک گھمنڈی بادشاہ اور حکمت سے بھرپور ایک دانا کی ہے۔ قسطنطنیہ کے اس بادشاہ، جس کا نام سلیمان تھا، کو اپنی ذہانت اور علم پر بڑا فخر تھا۔ اس کے دربار میں ہر روز اس کی عظمت اور دانشمندی کی تعریفیں ہوتی رہتی تھیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ اس کا علم اور عقل دنیا میں سب سے بلند ہے۔ ایک دن دربار میں ایک بوڑھا دانا بزرگ آیا، جس کا نام حکیم ایوب تھا۔ ایوب کے چہرے پر سکون، مگر آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی، جیسے وہ بہت کچھ جانتا ہو۔ اس کے لباس میں سادگی تھی، مگر اس کی شخصیت میں کچھ خاص تھا جو بادشاہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ درباریوں میں بھی سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ دیکھو، ایک سادہ سا بزرگ آیا ہے، مگر اس کی دانائی کے قصے دور دور تک مشہور ہیں۔ بادشاہ نے غور سے ایوب کو دیکھا اور غرور بھرے لہجے میں کہا، اے بوڑھے دانا، تمہاری عقل و دانش کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ بتاؤ، کیا تم اپنے علم اور حکمت سے میرے مقابلے کی جرأت رکھتے ہو؟ ایوب نے سر جھکا کر عاجزی سے جواب دیا، اے بادشاہ، علم و حکمت اللہ کی دین ہے، اور یہ کسی کے غرور میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ انسان کو عاجزی سکھاتے ہیں۔ مگر اگر آپ چاہیں تو میں اب سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں۔ بادشاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، ضرور پوچھو، لیکن یاد رکھو، اگر تمہارا سوال معمولی ہوا تو تمہیں دربار سے نکال دیا جائے گا۔ ایوب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، اے بادشاہ، بتائیں کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو، طاقت، دولت، علم اور عزت، تو بھی اسے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی؟ بادشاہ یہ سوال سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ فوراً جواب دے، مگر پھر رک گیا۔ ایوب کے سوال نے اس کے ذہن میں ایک پیچیدہ سوال پیدا کر دیا تھا۔ دربار میں سب لوگ حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کیا جواب دے گا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر جواب دیا، طاقت، کیونکہ انسان جتنا طاقتور ہوگا، اتنا ہی سب پر حکمرانی کرے گا۔ ایوب نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، طاقت کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنی کمزوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اصل طاقت تو عاجزی میں ہے۔ آپ کے جواب میں ایک حقیقت ہے، مگر مکمل نہیں۔ شاید آپ مزید غور کریں تو اصل جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر مزید حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس کے غرور کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ بادشاہ سلیمان رات بھر ایوب کے سوال پر غور کرتا رہا، مگر اس کے ذہن میں کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر دولت، طاقت اور علم کے بعد بھی کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہوگی۔ اگلے دن دربار میں ایوب پھر آیا اور بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، اے ایوب، تمہارے سوال کا جواب میری سمجھ سے باہر ہے۔ بتاؤ، تمہارا جواب کیا ہے؟ ایوب نے دھیرے سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت انسان کو ہوتی ہے وہ ہے اطمینان، کیونکہ دولت، علم اور طاقت سب بے معنی ہو جاتے ہیں اگر دل میں سکون اور اطمینان نہ ہو۔ بادشاہ یہ جواب سن کر چونک گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ایوب نے مزید کہا، اے بادشاہ، دنیا کی تمام نعمتیں انسان کے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتیں جب تک کہ وہ اپنے اندر کی جنگ کو ختم نہ کرے۔ ایوب کی باتوں نے بادشاہ کے دل میں ایک ہلچل مچا دی۔ وہ اب اپنے ہی ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس کا غرور اور تکبر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ واقعی اس کی زندگی میں سکون کی کمی ہے۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ اپنی سلطنت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا رہا مگر دل کا سکون کبھی نہیں پایا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ایوب سے کہا، اے دانا، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دل کا سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ایوب نے مسکرا کر کہا، اے بادشاہ، سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں عاجزی، شکر گزاری اور صبر کو جگہ دینا پڑتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور حقیقی خوشی اور سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔
اگر آپ اپنے دل کو غرور اور خود پسندی سے پاک کر لیں تو آپ کو وہ سکون ملے گا جس کی تلاش آپ کو آج تک تھی۔ بادشاہ نے ایوب کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کے دل میں ایوب کی حکمت کی گہرائی کا احساس ہوتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ سلیمان نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں شروع کر دیں۔ اس نے ایوب کو اپنا مشیر مقرر کیا اور اس کی رہنمائی میں اپنے دل کی صفائی کا سفر شروع کیا۔ بادشاہ سلیمان نے ایوب کی باتوں کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد سے اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنے لگے۔ اب وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا زیادہ خیال رکھنے لگا اور اپنی بادشاہی کے وقار کو نہیں بلکہ اپنے دل کی سچائی اور عاجزی کو اولین ترجیح دینے لگا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے محسوس کیا کہ سکون حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی سلطنت میں مختلف چیلنجز اور مسائل سر اٹھانے لگے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک شور غوغا بلند ہوا۔ کچھ لوگ ایک مظلوم شخص کو بادشاہ کے سامنے لائے جو کہہ رہا تھا کہ اس کے کھیتوں کو ایک امیر زمیندار نے زبردستی قبضے میں لے لیا ہے۔ بادشاہ سلیمان نے فوراً حکم دیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور اگر مظلوم کی بات سچ ہے تو زمیندار کو سزا دی جائے۔ ایوب نے اس موقع پر بادشاہ کو یاد دلایا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہر فریق کی بات سن لی جائے اور فیصلہ بے لاگ اور بے غرضی سے کیا جائے۔ بادشاہ نے ایوب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فریقین کو دوبارہ دربار میں طلب کیا اور پوری توجہ سے دونوں کی باتیں سنیں۔ تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ زمیندار واقعی ظلم کر رہا تھا اور غریب کسان کے کھیتوں پر ناجائز قبضہ جما بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے زمیندار کو سزا سنائی اور اس کے مال و متاع میں سے کچھ حصہ کسان کو دے دیا۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ کی رعایا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ انصاف پسند اور عوام دوست ہے۔ اسی رات ایوب بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے آج انصاف کیا، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا یہ سفر مسلسل ہے۔ ہر روز آپ کو اپنے دل کی صفائی کے عمل کو جاری رکھنا ہوگا۔ سکون کا راستہ لمبا ہے اور ہر امتحان پر آپ کو خود کو پرکھنا ہوگا۔ بادشاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، اے ایوب، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ حقیقی سکون اور انصاف کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلسل امتحان ہے، مگر میں خوش ہوں کہ تم جیسا دانشور میرے ساتھ ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں بادشاہ کے دربار میں ایوب کی حکمت اور دانائی کا چرچا ہونے لگا۔ ایوب کی رہنمائی میں بادشاہ نے اپنی سلطنت کے قوانین میں تبدیلیاں کی جس سے رعایا کو انصاف ملنے لگا۔ ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ایوب کی بصیرت کو شامل کیا گیا اور رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ بادشاہ نے سکون کی تلاش میں اپنا دل اور سلطنت دونوں بہتر بنانے کا عزم کر لیا۔ ایوب کی دانش مندی اور بادشاہ کی عاجزی کی وجہ سے سلطنت میں انصاف اور امن کا بول بالا ہونے لگا۔ لوگ بادشاہ سلیمان کے انصاف اور ایوب کی حکمت کے قصے سن کر ان سے محبت کرنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔